جی میں اختصار کے ساتھ کوشش کرتا ٹھیک ہوں ہے، جزاک کہ اللہ. آپ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ کہ پچھلی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کے حوالہ جات کو نہیں پڑھا. میری آج طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو آواز شاید کوئی اللہ فضل اس میں کرے، نہیں کوئی بات نہیں. اس میں کوئی کپاہٹ ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب گھبرا گئے. میں نے کہا پہلے آپ کو بتا دوں. تو چونکہ آپ حضرات کا وہ تقیہ کلام ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے کہا پہلے ذرا گزارش کر دوں آپ کی. تو گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جو اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے وہ حوالہ جات پڑھ لی ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے عرض کیا تھا. آپ جی نے کہا جی تھا میں نے نہیں پڑھے. جی جی، میں نے بھی پڑھ لیے ہیں، ہم نے دوستوں کو دکھا بھی دیے ہیں، شاید آپ نہیں تھے، آپ جی سے ٹھیک ہے. چلے میں اب آپ سے ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا. ٹھیک ہے جناب. میرا موقف یہ تھا پچھلی گفتگو میں، لازمی بات ہے کہ آپ کی جو ہے آپ اجراء نبوت کے قائل ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. میرا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں، اس آیت مقدسہ کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ آپ حضرات نے پڑھا نہیں ہے، ایک بات، اور پڑھا ہے تو آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ مرزا صاحب سے بھی 2 قدم آگے جا رہے ہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، اگر آپ سکرین پر بھی دکھا سکیں، صفحہ نمبر 133 ہے. قوله تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ترجمہ یہ مرزا صاحب نے کیا ہے، اگر آپ حضرات اس سے ایگری ہیں. ترجمہ ہے یاد کر. مفسرین کرام بھی اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا پوائنٹ آپ حضرات کو اگر نہیں خبر تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ خطاب کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے جس کو آپ حضرات اگنور کرتے ہیں اپنی گفتگو میں. تو آپ اور پیج پر ہیں، مرزا صاحب اور پیج پر ہیں. میں ساتھ یہ 1 منٹ نوٹ بھی لگا لوں. تو یاد کر جب ہوگا ڈاکٹر صاحب تو خطاب یاد کر کس کو خطاب ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. سارے میرے جو دوست اس سٹریم میں ہیں وہ اس پر توجہ کریں. یاد کر، اذکر، عربی میں کہیں گے اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیگر مفسرین کرام نے، امام رازی نے اور دیگر نے. تو یہ آیت کا جو مخاطب ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالم ارواح میں پچھلی دفعہ سوال کیا گیا تو یہاں ہمارے مفسرین کرام نے عالم ارواح میں بھی یہ گفتگو ہوئی. پھر جب انبیاء کرام زمین پر تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے، تو ان کو بذریعہ وحی بھی ان کو یاد دلایا گیا کہ تم نے بھی اور اپنی امت کو بھی اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہ کرتے رہنا. جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا، اب آپ یہ نوٹ کریں یاد کر. اب جس کو یاد کرایا جا رہا ہے وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کلاس ہو، اس میں ایک جو بچہ ہے اس کو ہیڈ بنایا جاتا ہے، چیف بنایا جاتا ہے، تاکہ جو سننے والے ان کے لیے آسان ہو جائے. جو پرنسپل ہے وہ جو ہیڈ اسٹوڈنٹ ہے اس کو خطاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ یاد کر. اب اس کلاس کے تمام بچے وہاں پر موجود ہیں، لیکن خطاب جو پرنسپل ہے، ہیڈ ٹیچر ہے، وہ اس شائننگ بچے سے جو ان سے اعلیٰ ہے مورل کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، جس کو وہ ہیڈ اسٹوڈنٹ بنا رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یاد کر.
کہ میں نے تمام جو یہ بچے ہیں نا ان سے عہد لیا ہے کہ یہ تیری بات مانیں گے، یہ تیرا کہنا مانیں گے، یہ تیری مدد کریں گے، تو ان کو جو آرڈر کرے گا یہ اس کو فالو کریں گے۔ اب کلاس کے اندر وہ ہیڈ اسٹوڈنٹ جو ان کا وہاں پر اس کو چیف بنایا جا رہا ہے، مانیٹر بنایا جا رہا ہے، وہ کلاس کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ خطاب اس کے ساتھ ہے تو قرینہ اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کلاس میں ہوتے ہوئے بھی خطاب اس سے کیا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ اس کے لیے آیت مقدسہ میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ہی کی ضمیر ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء کرام سے میثاق لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ جناب یہ تو پچھلے دفعہ بھی سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو الف لام ہے یہ تو استغراقی حقیقی ہے، اس کی آگے پھر اقسام ہے، عہد خارجی ہے، تو جناب اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہونے چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا لیکن شاید آپ کی توجہ نہیں گئی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ کاف کی ضمیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب حضور کو کیا جا رہا ہے اس آیت مقدسہ میں، اور اس آیت مقدسہ میں خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سکرین کے اوپر ڈاکٹر صاحب اگر آپ یاد کر کو سرکل کر دیں تو یہاں پر بھی حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے، حضور کو خطاب ہے، اور سورہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وہاں پر بھی خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ پچھلی دفعہ میرے ایک محترم نے سوال کیا تھا کہ یہ الف لام جو ہے وہ استغراقی حقیقی ہے، تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، العالمین جمع مذکر سالم اور الف لام استغراقی۔ اب العالمین میں کوئی پوچھے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہے یا نہیں؟ یقیناً شامل ہے، لیکن اس آیت مقدسہ میں آپ غور فرمائیے گا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، العالمین کی جب بات آپ کریں گے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ رب العالمین ہے، تو حضور علیہ السلام العالمین میں یقیناً ہے، لیکن اس مقام پر چونکہ رحمت ہے پورے العالمین کے لیے، العالمین میں ہوتے ہوئے بھی خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جا رہا ہے، تو سرکار پورے جہانوں کے لیے، العالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، تو اس اعتبار سے یہ حضور کا ایک تخصص ہے، ایک شان ہے، ایک عظمت ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی پوچھے کہ انبیاء کرام میں حضور شامل ہے، یقیناً شامل ہے، لیکن یہاں پر جیسے میں نے مثال دی کلاس کی، وہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ حضور کے لیے تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا۔ نبیوں کا میثاق کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آگے پڑھتے جائیے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آگے جناب مرزا صاحب نے، میں چونکہ پچھلا میرا یہی بنیاد تھی تو اس کی مدد کرنی، میں آپ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے؟ یہ بات، اور اس کے بعد آئیے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 675، جو عیسائی نے سوال کیا، ہندو سے نے سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، اس آیت کی تشریح اور تفسیر مرزا صاحب نے کیا بیان کی ہے وہ آپ سماعت کریں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پوری آیت ہے، اس آیت سے بنص صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں مامور تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے۔ تو یہاں پر بھی مرزا صاحب نے مراد حضور علیہ السلام بنص صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ پوائنٹ بھی ڈاکٹر صاحب نوٹ کیجئے گا، مرزا صاحب حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کو
عظمت کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی اور پر ایمان لائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی اور کی مدد کے مکلف ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ بات ٹھہرائی جائے، تو پھر جو فضیلت ہے حضور کی، جو مرکزیت ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی جو پوری موومنٹ ہے مصطفیٰ کی مرکزیت کو شفٹ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو افضلیت ہے، جو مرکز و محوریت ہے، آپ کا پچھلا پروگرام بھی اور آج کا پروگرام بھی، یہ دراصل اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینٹرل ان کی پوزیشن ہے، جو ان کی مرکزیت ہے، آپ اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور کی طرف۔ یہ بہت خطرناک ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، جس کو ہم علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے اور قرآن مجید کے ایک طالب علم کے ناطے جس کو میں جو ہے وہ کاؤنٹر بھی کر رہا ہوں، اس سے اختلاف بھی کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب چلیے جناب، جلد نمبر 22 صفحہ 134، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو۔ اب یہاں جو ہے نا، وہ رسول ظاہر ہو، یہ وہ دیکھیے گا، اب یہ ہمارا موضوع حیات مسیح یا وفات مسیح کا نہیں ہے، جب وہ موضوع آئے گا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ جب وہ رسول، وہ پہ نوٹ کریں سارے حضرات، جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ وہ سے کون مراد ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے جی رسول تو نکرہ ہے، والذی ارسل رسولہ، اور دیگر مقامات پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو کئی مقامات پر آپ کو جو ہے وہ نکرہ مل جائے گا۔ یہ رسولہ یہ تو یہ مثال نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں پر بھی لام کے اوپر تنوین ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں وہاں تو رسولہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نے وہاں پر اپنا خاص کر دیا رسول ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں جناب، وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا۔ اب بتلاویں میاں عبدالحکیم خان نیم ملا خطرہ ایمان کہ اگر صرف توحید خشک سے نجات ہو سکتی تو پھر خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا مواخذہ کرے گا جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں وہ سے مراد فقط اور فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو مصدق ہے، یہ دیکھیے گا سورہ بقرہ آیت نمبر 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ، جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مصدق قرار دیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کے مصدق جو عظمت ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی شان کو بیان کیا گیا۔ اب روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 247، اس میں بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء کو باتاکید تمام حکم ہوا ہے کہ وہ ان سے اقرار و میثاق لیا گیا ہے کہ وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاویں۔ یہ بھی میں نے روحانی خزائن جو ہے صفحہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 247 اور 248 پر یہاں پر بھی ذکر جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے مرزا صاحب جو ہیں وہ تو کوئی آخری حوالہ دے رہا ہوں، پہلے پتہ نہیں میں نے دیا کہ نہیں، جی یہ آ چکا ہے، جلد 22 کا بھی آ گیا ہے، جلد 21 کا بھی آ گیا، ہاں یہ جلد 21 ہے صفحہ 300، یہ آخری حوالہ میں عرض کرتا ہوں، جلد 21 ہے۔ جی صفحہ 300، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوئے. اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا معنی ہے اور کون سی خصوصیت ہے؟ کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہو گئے تھے جو تمام نبیوں کے ساتھ لائے تھے؟ اب یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیجئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد کرنا، یہ فضیلت قرار دیا جا رہا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو مانا جائے مصدق تو حضور کی شان میں کمی کرنے کی کوشش ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کسی اور پر ایمان لانا ہو تو وہ پھر مرکزیت حضور کی نہیں رہے گی بقول مرزا صاحب کے، چونکہ امتی جو بن رہا ہے وہ حضور پر ایمان لا رہا ہے، وہ امتی بڑھ رہا ہے. اگر آپ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضور کا کوئی اور مصدق بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ یہ شرط لگائیں کہ نبی پاک نے بھی کسی پر ایمان لانا ہے، یہ شرط رکھے کہ نبی پاک نے بھی کسی اور کی مدد کرنی ہے، تو پھر بقول مرزا صاحب کے جو شان ہے، جو مقام ہے، پھر حضور امتی بن جائیں گے معاذ اللہ. پھر حضور جو ہے حضور کی کوئی اور تصدیق کرنے والا ہوگا. قرآن پاک بھی مصدق ہے قرآن مجید میں، اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصدق. جی ڈاکٹر صاحب. جی جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا. اچھا شاہ صاحب، اس میں یہ بات ہے، جزاک اللہ، آپ نے مفصل بیان کر دیا. اچھا، آپ نے جو ہے مسیح السلام کی تحریروں کو جو اس کے اوپر جو بات کی، ایک سوال اس سے پہلے کہ میں اپنی بات بیان کروں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ آپ کے نزدیک 100% درست ہیں، یہ جو تحریریں آپ نے پڑھی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے آپ کے لیے حجت، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کے لیے حجت ہے. مرزا صاحب کی تحریرات میرے لیے حجت نہیں ہے، آپ کے لیے حجت ہے. آپ نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ مرزا صاحب کی جو بھی بات ہوگی میرے لیے حجت ہوگی، تو یہ میں نے آپ کے لیے پیش کیا. چونکہ آپ یہاں پر اس آیت سے آپ نبی پاک بھی لیتے ہیں، بھی کہہ کر شفٹ کرتے ہیں یہ مقام شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف. اس لیے میں نے آپ کے رد میں مرزا صاحب کی تحریرات پیش کی ہیں. جو میں نے تحریر پیش کی، اس میں سے اگر آپ کوئی اور معنی نکالتے اس تحریر میں سے وہ نکالیں، میں اس کا پھر جواب دوں گا. یہ میرے لیے مرزا صاحب کی حجت نہیں ہے. جو دیکھیں، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی شخص ہو، مستشرقین ہے، وہ بھی بعض اوقات قرآن پاک کے حوالے سے بات ٹھیک کرتے ہیں. جو بھی ٹھیک بات کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. میرے لیے مرزا صاحب حجت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے حجت ہے. میرے لیے حجت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی فرمائیے ڈاکٹر. اچھا، جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ جی. شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ شاید خاکسار کی بات کو یا میں سمجھا نہیں سکا، معذرت خواہ ہوں. بات یہ ہے کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے تو جماعت احمدیہ مسلمہ کی، جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریریں بھی آپ نے خود پڑھ کے عوام کو دکھلائی ہیں، جماعت احمدیہ مسلمہ قرآن پاک کی اس آیت کا جو لفظ رسولن ہے اس کے بارے میں جماعت کا یہ موقف ہے کہ اگر اس کو خاص بھی لے سکتے ہیں، عام بھی لے سکتے ہیں. میں لوگوں کے آسانی کے لیے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو خاص کریں تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اگر اس کو عام کریں تو اس سے ہر رسول مراد ہے. اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ رسولن کا جو لفظ ہے اس کو عام اگر کریں تو اس سے باقی رسول یا ہر رسول مراد لیا جا سکتا ہے، یا آپ اس بات کے قطعی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ جی شاہ صاحب. میں نے عرض کیا ہے کہ جو مرزا صاحب کی جو میں نے آپ کو تحریرات بتائی ہیں، مرزا صاحب رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رہے ہیں، جو 4 مقامات میں نے دکھائے ہیں. اس کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو مفسرین کرام نے، میں عرض کرتا ہوں، جو مفسرین کرام نے جو تفاسیر پیش کی ہیں
وہ یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ آراف میں بھی انصر رضا صاحب سے میری گفتگو ہوئی اجراء نبوت کے حوالے سے، انبیاء کرام آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے عالم ارواح میں ان سے عہد ہوا، انہوں نے اپنے امت کو بھی بتایا کہ آخر میں اب شاہ صاحب 2 منٹ میں بات نہیں مکمل کر لوں گا۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں جو بات ہم نے پھیلانی نہیں ہے، ہم نے نہیں بات جو ہے میں نہیں پھیلاؤں گا، میں نہیں پھیلاؤں گا ڈاکٹر صاحب، نہیں پھیلاؤں میں نے گا، ایک معین میں سوال نہیں کیا پھیلاؤں ہے گا، کہ میں نے ایک معین سوال کا جواب دے رہا ہوں نا۔ آدم جی علیہ جی السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام آتے رہے، انہوں نے عہد لیا، میثاق لیا۔ یہی مرزا صاحب کہہ رہے تمام نبی حضور کی امت میں شامل ہوئے، تمام نبیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میثاق لیا گیا، اور اپنے زمانے میں اپنی امت کو بھی بتاتے رہے کہ رسول آئے گا۔ اب قرآن مجید فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، پھر سارے انبیاء کرام کے بعد آخر میں رسول آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور کی امت میں سارے شامل ہو گئے، کوئی خارج نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت مرزا صاحب نے لکھا ہے، اور پھر سارے نبی جو ہیں وہ حضور کی امت تب بھی بنے گے لتؤمنن بہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو شفٹ کریں گے کہ حضور بھی کسی اور پر ایمان لائیں، حضور بھی کسی اور کی مدد کریں، تو وہ پھر ساری جو شان ہے وہ تو جو ہے شان تو بنی اس بنیاد پر رہی ہے، چاہے عیسائیوں کو جواب دینا ہو چاہے ہندوؤں کو جواب دینا ہو، شان تو بنتی تب ہے کہ سارے حضور پر ایمان لائیں۔ اگر حضور نے بھی کسی اور پر ایمان لانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی اور پر ایمان لانا ہے، کسی اور کی مدد کرنی ہے، کسی اور کو، اور کوئی حضور کے لیے بھی کوئی اور مصدق بن کر آئے، تو پھر جو مرزا صاحب اب تو پھر عیسائی بولیں گے، پھر اب جن کو آپ جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جناب حضور، جی جی بولیے شاہ صاحب میرا بولیے خیال جی ہے ڈاکٹر صاحب مختصر، بولیں، جی جی آپ آپ مختصر رکھیں، بولیں میں نے ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا کریں جی ڈاکٹر جی صاحب، آپ بول لیں، اب آپ بول لیں، جب مجھے جی ٹائم ہو تو آپ بول لیں 10 منٹ، میں اس کے بعد جی بولوں گا۔ جی جی شاہ صاحب بات یہ ہے، میں نے آپ سے معین سوال کیا تھا، میں نے آپ سے معین سوال کیا، آپ اس کا معین جواب ہاں یا نہ میں دے دیں۔ کیا آپ کے نزدیک اس آیت میں لفظ رسولن اس سے مراد اس کو عام کر کے ہر رسول لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ آپ کے مرزا صاحب یہاں رسول سے مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، یہ آپ کو جواب ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے، جہاں تک مرزا صاحب کا یہ کلام ہے، ہم نے یہ بات عوام کو پہلے بتا دی ہوئی ہے کہ اس آیت میں رسول کے لفظ کو اگر خاص کیا جائے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد بنتے ہیں، اور وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کو اور منکر رسول لوگوں کو جواب دیتے ہوئے وہ لیا ہے اس سے مراد۔ اس میں تو آپ بھی متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں۔ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں بحث کا یہ اصول ہے، اس بات کے اوپر بحث ہوگی جس میں دو فریق متفق نہ ہوں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ رسولوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں آپ بھی متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کو اگر مخصوص کر دیا جائے تو پھر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کہ رسولوں کو عام کیا رکھا جائے تو اس سے مراد ہر رسول بنتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے شاہ صاحب، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، حضرت مرزا صاحب کی بات کو تو ہم مانتے ہیں، حضرت مرزا صاحب نے مخصوص حالات میں لیا، ہم کہہ رہے ہیں کیا سید ظفر اللہ شاہ صاحب رسولن کو عام طور پر لینے کے قائل ہیں یا اس سے قطعی طور پر انکار کرتے ہیں کہ یہ کیا ہی نہیں جا سکتا اور یہ آپ کے نزدیک قرآن پاک کے خلاف ہے؟ جزاک اللہ، اس کا جواب دے دیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب میرے اپنے سوال کا جواب، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو بات ڈاکٹر یحییٰ صاحب کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب امتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہاں رسول کو خاص کی بجائے کہاں عام کیا، آپ نے مجھے وہ تحریر دکھانی، پھر میں اپنے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جی 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 بالکل شاہ صاحب، بات یہ ہے، جب یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آپ چونکہ آپ نے یہ پروگرام پورا سنا نہیں ہے، قرآن پاک کے معارف جو ہیں اس کے بارے میں حضرت مرزا صاحب نے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو نقطہ میں بیان کر دوں
اس کے علاوہ اگر قرآن پاک کا کوئی نقطہ کوئی اور بیان کرے جو کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اس کی اجازت موجود ہو تو اس کی بات نہ مانو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب، آپ اب اس کا آپ جواب دیں گے. نمبر ایک میرا سوال پہلا یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جہاں تک بات ہے ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. اب ہم آپ سے معین سوال کر رہے ہیں ظفر اللہ شاہ صاحب، کیا آپ رسول جو لفظ ہے اس کو عام جو ہے اس سے مراد لینے کے جائز سمجھتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے مراد لے باقی رسول یا ہر رسول تو وہ بندہ گمراہ ہے؟ نمبر ایک. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے محترم شاہ صاحب، آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیں، چلیے آپ اس کا پہلے جواب دیں کہ پھر آگے بات تک میں بات پھرانا نہیں چاہتا. آپ اس کا معین جواب. جی میں نے جواب کئی دفعہ دے دیا. میں نے تو ختم نبوت پر ثم جاءکم رسول سے مراد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے کہہ دیا کہ میرے خیال آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں تو پچھلے آپ سے کئی سالوں سے میری بات ہی یہی ہو رہی کہ یہاں رسول سے مراد ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب رکیں ذرا، آپ رک جائیں، اب رکیں. گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بہت کمزور میدان میں چلے گئے ہیں. آپ لوگ اپنے لیڈر اور بانی کی بھی بات کی تردید کر رہے ہیں اس وقت. شاہ صاحب میری بات نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کیجئے گا نا. آپ میرا نہیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا. جب تک آپ سوال کا جواب نہ دیں گے آپ میرا رد کیجئے. دیکھیں میری بات سنیں. آپ ہم کمزور میدان میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ہر وہ شخص اگر وہ یہاں پر رسولوں سے مراد ہر رسول لے، کیا وہ پھر آپ کے نزدیک سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے نزدیک وہ گمراہ ہے؟ ابھی پہلے تو موضوع مکمل ڈاکٹر صاحب، پہلا تو موضوع مکمل ہونے دینا. میرے پہلے جو سوالات ہیں ان کے تو آپ نے جوابات نہیں دیے. میں جواب دے چکا ہوں اس کا. میں نے رسول سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میں نے دے دیا جواب کہ جس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے علاوہ ہر شخص گمراہ ہے اگر وہ اس سے مراد ہر رسول لے. وہ جب کوئی شخص سامنے آئے گا تو دیکھیں گے. ابھی آپ جس موضوع پر اس پر بات کریں، ابھی مرزا صاحب پہ بات ہو رہی ہے. نہیں ایسا نہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں میری بات سنیں. میرے لیے ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. میرے لیے آپ نے میوٹ کر دی آواز؟ نہیں آپ کی آواز میوٹ کر دی. اچھا نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میری گزارش یہ ہے میرے لیے حجت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ان کو نبی اور آخری نبی مانتا ہوں. آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے نبی کے جن کو آپ نبی مانتے ہیں ان کے مقابلے میں نبی کا قول لانا ہے. ٹھیک ہے جی. یا تو آپ کہیں کہ آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اب جیسے سورہ زمر میں ہم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ کہ ایک بعض کے بندے میں مثال دے رہا ہوں آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں اس لیے میں آپ کو روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب آپ کسی کا کوئی قول لائیں گے تو میرے لیے وہ حجت نہیں ہوگا. میرے لیے حجت ہے نبی پاک. آپ نے ایسا کرنا ہے، یہاں جو ہے یہاں تفسیر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہاں جو رسول سے مراد ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور ہے. میں نے اس کے دلائل دیے اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے. اگر مصدق حضور کا بھی کوئی مصدق ہو تو حضور کی شان میں کمی آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور پر ایمان لانا ہو تو پھر حضور کی شان میں کمی آئے گی. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی کی مدد کرنی ہو تو پھر اس آیت میں جو سرکار کی شان بیان کی گئی ہے وہ کدھر چلی جائے گی. اور آپ کے جو مرزا صاحب ہیں وہ جو غیر مسلم ہے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ آج وہ عیسائی ختم ہو گئے، آج وہ اعتراض کرنے والے بند ہو گئے. ٹھیک ہے جزاک اللہ شاہ صاحب. بات یہ ہے، یہ جو آپ بار بات کر رہے ہیں نا کہ ایمان اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کے اوپر لے کے ہیں تو آپ کی کسر شان جو ہے وہ ہو جائے گی. شاہ صاحب بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مختصر آپ کو اس کو جواب دے دیتا ہوں، اصل موضوع ہمارا دوسرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ہر لفظ کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے یا نہیں جو اللہ کا کلام تھا؟
عرض کروں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اجازت ہے عرض کرنے کی؟ میں لاتے تھے یا نہیں لاتے تھے؟ میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب؟ شاہ صاحب میں نے آپ کو جو ایک سوال کیا ہے معین اس کا جواب میں عرض کروں؟ مختصر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ایسے نہیں، موضوع ہمارا یہ آیت میثاق ہے. جس شان اور نہیں ایسا ڈاکٹر صاحب، ایسے نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے نہیں. اب آپ کی سٹریم میں اس لیے آتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ خیال کرتے ہیں. آپ بولیے، 10 منٹ میں بولتا ہوں، میں چپ رہتا ہوں. بولے آپ، میں آپ کے سوال نوٹ کرتا ہوں، پھر میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے پیارے بھیا، آپ نے نوٹ کیا. شاہ صاحب جو ہیں وہ بار بار یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ گویا جو آیت ہے، آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے رسول سے مراد انہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لینی ہے. اور شاہ صاحب بھی ہماری سٹریم میں بھی اور ادھر ادھر دوسری سٹریموں میں جا کے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے وہ کوئی ایک ایسی نئی بات لے کے آ گئی ہے جو کہ پہلے جو کسی نے کوئی وہ بات کی نہیں ہے اس طرح کی، جو کہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو جو ہے پیارے دوستوں، اور شاہ صاحب آپ بھی ذرا اس کو غور سے ان حوالہ جات کو پڑھیے گا. یہی آیت جو ہے، آیت میثاق النبیین، شاہ صاحب آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گویا تمام امت مسلمہ ایک طرف ہے، اور جماعت احمدیہ کے اگر کسی خلیفہ نے یہاں پر اس سے مراد ہر رسول لے لیا ہے تو وہ کوئی بڑی قرآن پاک کی حد تک ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو گئی ہے. یہ دیکھیں پیارے بھائیو، انوار النجف، ٹھیک ہے جی، اس میں انہوں نے یہی آیت بیان کر کے اس میں میثاق انبیاء کا ذکر کر کے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر دوست پڑھ لیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مجموع البیان میں منقول ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ جب جناب محمد مصطفیٰ مبعوث ہوں گے تو اگر تم زندہ ہو تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. اور یہی عہد تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے بھی لیا، اور تفسیر صافی میں کمی و عیاشی سے منقول ہے. غور سے سنیے گا کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء ایک دفعہ پھر رجت کریں گے اور امیر المومنین یعنی حضرت علی کی نصرت میں داخل ہوں گے. حوالہ نمبر 1. شاہ صاحب کے جو ہے یہ جو بیان کر رہے تھے کہ گویا سارے جو امت مسلمہ ایک طرف ہے، اور گویا جماعت احمدیہ کے خلفاء نے اگر کسی خلیفہ نے ہر رسول اس سے مراد لی ہے تو بہت بڑی اس میں حد تک ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں گے دوسرا والا، حق الیقین جلد دوم، علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ، بہت بڑے یہ شیعوں کے یہ امام ہے. کیا فرماتے ہیں اس میں؟ فرماتے ہیں یہ اسی آیت کے اندر، اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے پیغمبروں سے فرمایا، سے عہد لیا کہ یقیناً ہم نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے، پھر تمہاری طرف وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، لہٰذا تم کو لازم ہے کہ اس پیغمبر پر ایمان لو اور اس کی مدد کرو. خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے میرا یہ عہد و پیمان قبول کیا؟ ان پیغمبروں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ رہو اور میں تم پر گواہ ہوں. پھر فرماتے ہیں بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے یہ نصرت زمانہ رجت میں ہوگی. چنانچہ سعد بن عبداللہ نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے. آپ نے فرمایا رسول خدا پر ایمان لائیں گے، کہ رسول خدا پر ایمان لائیں گے، اور رجت میں جناب امیر علیہ السلام، کون؟ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی نصرت کریں گے. اب شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ بات جو ہے اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے مزید بڑھاؤں، یہ آپ کا یہ تاثر لوگوں کو دینا کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ کے اگر کسی خلیفہ نے یا جماعت احمدیہ مسلمہ نے یہاں پر اگر رسول سے مراد اس کو عام کر دیا ہے تو یہ حد تک رسول ہو گئی ہے. تو یہ جو دو حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، معین طور پر کیا آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا آپ کے نزدیک ان لوگوں نے اسی آیت کی تشریح میں جو باتیں لکھی ہیں، نمبر 1 کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کی ہے یا نہیں کی؟ نمبر 2
کیا یہ لوگ اور یہ جو بھی ان لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں وہ آپ کے نزدیک امت مسلمہ کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں؟ پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب کو تو آپ چھوڑ گئے، ٹھیک ہے نا، ان کے جو ابھی آپ جو کہتے ہیں کہ روحانی خزائن پڑھو، تو 23 جلدیں تو آپ چھوڑ گئے، اب چلے ہیں دوسری کتابوں کی طرف. یہی جو میں نے کہا آپ کمزور میدان پہ آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب، یہ تو آپ مان گئے نا کہ مرزا صاحب نے یہاں پر کوئی اور بات نہیں لکھی. اگر آپ کے پاس کوئی ہوتا تو آپ مرزا صاحب کا صفحہ دکھاتے، وہ تو نہیں دکھا سکے. تو میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں رسول سے مراد فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہے. آپ کے اوپر میرا قرض یہ آپ نے یہ دکھانا نہیں شاہ صاحب. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کے 4 صفحے پیچھے پڑھیں اور 4 صفحے آگے پڑھیں. اب آپ کے پاس 23 جلدیں ہیں جناب، آپ ان میں جائیں، تلاش کریں. ہمارا آج موضوع آیت میثاق النبیین ہے. آپ نے اس آیت کے تحت مرزا صاحب کا، پچھلی ہماری یہ گفتگو بھی مکمل نہیں ہوئی، آپ نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ جناب اس آیت کے تحت ثم جاءکم رسول، یہاں رسول سے مراد مرزا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا. آپ نے یہ مجھے دکھانا ہے، یہ بات کلیئر کریں، پھر اس کے بعد کہیں اور آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا شاہ صاحب، بات یہ ہے، ایک تو میں اب آپ کو کتنی دفعہ یہ بات میں بیان کروں. آپ نے کہا، یہ آپ کا پیٹ جملہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ جی آپ مرزا صاحب کو تو چھوڑ گئے، مرزا صاحب کی بات آپ چھوڑ گئے. بھئی ہاں، میں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تحریریں لکھی ہیں ہم تو ان کو مانتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو عیسائیوں کو جواب دیے، جب منکر رسول کو جواب دیا، تو آپ نے یہاں پر رسول لفظ کو خاص کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم تو اس کا انکار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. آپ وہ شاہ صاحب ادھر ادھر جا کر یہ باتیں کی ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ کے اگر کسی خلیفہ نے یا جماعت احمدیہ مسلمہ اگر یہاں پر ہر رسول مراد لیتی ہے تو وہ اگر رسولن کے لفظ کو عام کرتی ہے تو یہ گویا کوئی اسلام کے خلاف بات ہو گئی ہے. نہیں شاہ صاحب، نہیں. میں نے آپ کو 2 حوالے بتائے. میں نے آپ کو کہا بتائیں کیا یہ لوگ آپ کے نزدیک امت محمدیہ کا حصہ رہے ہیں یا نہیں. آپ جواب دیتے ہیں. جس طرح ہمارے بارے میں آپ بڑھ کے بات کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ گویا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کرتے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ علامہ مجلسی صاحب نے یہاں پہ جو بات کی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کیا ہے. چلیں آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں آپ کے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو. مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، اس سے پہلے کہ میں وہ حوالہ لے کے آؤں، نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ شاہ صاحب میں آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں، آپ بار ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا تھا میرے لیے جو حجت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے. آپ کے لیے مرزا صاحب کا قول حجت ہے، اس لیے کہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں. میں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، میرے لیے حجت نہیں ہے. آپ نے مجھے دکھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول دکھائیے. باقی آپ جتنے 100 حوالے دیتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ سہارا ڈھونڈ ٹھیک ہے، رہے ہیں. کوئی بات آپ نہیں نے شاہ مجھے صاحب. مرزا صاحب نہیں، آپ نے مرزا دیکھیں ایسے، میری بات سن لیں، پھر آپ 10 منٹ حوالے لگاتے جائیے گا. میرے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، میرے لیے ان کی کوئی ویلیو اس لیے نہیں ہوگی. طے یہ تھا کہ مرزا صاحب کی آپ نے عبارات دکھانی ہے، آپ نے عبارات دکھانا اب بند کر چکے ہیں. آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے مرزا صاحب کا، اور میں رسول سے مراد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہوں. اب اگر کسی نے اوروں نے اگر تعویلات کی ہوں گی تو وہ ان سے پوچھا جائے گا، لیکن میرے لیے حجت جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت شدہ صحیح اقوال ہیں، وہ آپ مجھے پیش کریجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں فرمایا ہو کہ یا رسول سے مراد میں نہیں ہوں کوئی اور ہے، مجھے وہ دکھا دیجیے. اور آپ کی طرف چونکہ آپ جن کو نبی مانتے ہیں ان کا کوئی قول دکھا دیجیے. مرزا صاحب نے کہا کہ یا رسول سے مراد نبی پاک نہیں ہے. میرا یہ دعویٰ تھا کہ مرزا صاحب کی تحریرات میں رسول سے مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ نے مجھے دکھانا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مرزا صاحب نے یہاں لکھا ہے، پھر میں اس کا رد کروں گا اگر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے،
پھر میں وہ صرفی اعتبار سے، ناوی اعتبار سے، قرینہ کے اعتبار سے آیت میں کیا قرینہ ہے وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی آپ نے مجھے مرزا صاحب نے اس آیت کے تحت جو تفسیر لکھی ہے رسول ان سے مراد کون ہے، نکرہ ہونے کے باوجود بھی خاص ہے، آپ نے مجھے یہ دکھانا ہے. جی بولیے ڈاکٹر صاحب، آپ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں گا، لیکن حوالہ آپ نے جی مرزا صاحب کا دینا ہے. جی اور جی جی میرے لیے حجت ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور رسول سے مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر کسی نے رسول سے مراد کسی اور کو لیا ہے تو وہ آپ لگاتے جائیے گا، دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. اچھا شاہ صاحب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر کا تعلق ہے، ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم مسیح السلام کی اس تحریر کو مانتے ہیں. ہم نے یہ بھی جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں دکھلایا ہے، جلد 3 کا حوالہ تھا، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے جو معارف ہیں وہ موقع کی مناسبت سے وہ بیان کیے جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان تحریرات میں موقع یہ تھا کہ آپ عیسائیوں کو جواب دے رہے تھے، آپ منکر رسول بندے کو جواب دے رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر رسولوں سے مراد خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لی ہے. ہم تو اس کو مانتے ہیں، لیکن اب آپ کے ذمہ یہ بنتا ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی تحریر دکھلائیں جس میں آپ نے یہ واضح طور پر لکھا ہو کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اس کے علاوہ ہر رسول مراد لے گا تو وہ جو ہے وہ گمراہ ہے یا اس کو نہیں ماننا چاہیے. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تحریر نہیں ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب، ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ ظاہر عوام کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے عوام کو یہ بھی تو دکھانا ہے کہ وہی شاہ صاحب جو ابھی یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ہر رسول یا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مراد نہیں لیا تو میں صرفی اعتبار سے، میں نحوی اعتبار سے اس کا توڑ کروں گا، تو پھر وہی شاہ صاحب ان کا یہ فرض بنتا ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ آپ اپنے، ابھی میں نے 2 شیعہ حضرات کے دکھائے تھے حوالہ جات، آپ ان کا توڑ کریں. اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جو ہے، میں آپ کے علاوہ میں عوام کو بھی تو دکھانا ہے نا کہ اصل میں حقائق کیا ہیں. یہ دیکھیں دوستو، یہ تفسیر سنائی شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ، یہ کن کے ہیں؟ یہ اہل حدیث لوگوں کے. ٹھیک ہے جی. یہ تفسیر سنائی میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، یہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یاد تو کریں کہ جب خدا نے ہر ایک نبی سے عہد لیا تھا. یہ صحیح نظر آ رہا ہے؟ بڑا کر دوں اس کو، ہر جی ایک تھوڑا نبی سا سے اور عہد. بڑا کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں جی جی، بہتر ہے. تفسیر سنائی صفحہ نمبر 236. یاد تو کریں جب خدا نے ہر ایک نبی سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں نے تم کو دی ہیں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آوے. رسولوں سے مراد یہاں پر انہوں نے کیا لیا ہے اہل حدیث عالم نے؟ کوئی رسول. تو شاہ صاحب آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ ہمارے اوپر اگر اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کئی سال سے لگا رہے ہیں، کہ گویا ہم یہاں پر کوئی رسول ترجمہ کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ معاذ اللہ حد تک کرتے ہیں. تو میں نے جس طرح عرض کیا ہے، اپنے ان فرقہ جات کے ساتھ شروع کریں جن فرقہ جات کو آپ ہمارے سامنے مسلمان مانتے ہیں، ویسے نہیں مانتے مجھے پتا ہے. فرماتے ہیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آوے جو تمہارے ساتھ والی بات کی تصدیق کرے تو اس کی ضرور مانیو. کوئی رسول. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں، یہ تو تھے اہل حدیث والے. ڈاکٹر صاحب ایسا کریں، اب اس نیچے حاشیے میں جائیں ذرا. جی ترجمہ ضرور، تو انہوں نے کیوں کوئی نہیں. رسول کر دیا، لیکن حاشی میں انہوں نے جی کوئی رسول سے مراد کس کو لیا یہ دکھائیے گا. جی جی ابھی میں دوبارہ اس کو میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ترجمہ تو کوئی رسول ہوا نا. اب آپ نے نیچے دکھانا ہے کہ کوئی رسول سے مراد کون ہے. جی جی بالکل. یہ لیں، کہاں سے پڑھنا ہے یہ بتائیں. نہیں میں پڑھنے کی نہیں بات کر رہا. میرا سوال یہ ہے، میں نے یہ تفسیر سنائی نہیں پڑھی، میں پڑھوں گا. میری سوال یہ ہے کہ رسول ان کا ترجمہ تو ہے تمہارا کوئی رسول آئے. تو اب سوال نیچے لے جائیں، یہ بتائیے کہ انہوں نے کوئی رسول سے مراد کس کو لیا، یہ مجھے آپ نے بتانا ہے. انہوں نے نبی یہ شاہ پاک صاحب، جی شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، ایک بات آپ مانیں کہ ہمارے علاوہ
باقی علماء نے بھی آپ کو، پہلے آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے تحقیق نہیں کی ہوگی، لیکن اب ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے علاوہ بھی باقی علماء انہوں نے یہاں رسولوں سے مراد کوئی رسول لیا ہے. اب یہ نیچے جا کے آپ خود پڑھ لیجئے گا. نہیں میں وہی نا مسئلہ کیا اب سوال میرا یہ ہے، کوئی رسول سے مراد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام لیا ہے یا اس جگہ پر حضور علیہ السلام نے حلف جن کا نبیوں سے جو میثاق لیا جا رہا ہے وہ نبی پاک کے لیے لیا جا رہا ہے یا کسی اور رسول کے لیے لیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. جی ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب انہوں نے اتنا ایکسپلین نہیں کیا، لیکن میں اب آپ کو بڑا مزیدار حوالہ دکھاتا ہوں، اس سے بات نا واضح ہو جائے گی، اور حوالہ بھی آپ کے بریلوی حضرات کا ہے. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں جی پیارے بھائیوں، ہم چلتے ہیں تفسیر مظہری کی طرف. اس میں شاہ صاحب آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی، دوستوں کو بھی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انہوں نے چونکہ اس بات کو ذرا زیادہ اچھے طرح سے ایکسپلین کیا ہے، تو اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کی تسلی ہونا اور دوستوں کی تسلی ضرور ہو جائے گی کہ ہم جو موقف بیان کر رہے ہیں کہ یہاں رسولن کا جو لفظ ہے اس کو عام کرنا یہ بالکل جائز ہے، یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ پہ واضح ہو جائے گا. یہ جیسے پیارے بھائیو تفسیر مظہری حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب ہیں جی، قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی، اور یہ ظاہر ہے بریلویوں کے نزدیک بھی یہ ایک مسند تفسیر مانی جاتی ہے. شاہ صاحب بھی جو ہیں ان کا تعلق بھی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. اچھا اب یہ چلتے ہیں جی، انہوں نے لکھا یہ قرآن پاک کی آیت درج لکھ کر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرماتے ہیں یعنی اللہ نے ہر نبی سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرنا، اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرنا، اس کو عام رکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی، اور اپنی امت کو بھی حکم دینا کہ وہ آنے والے نبی کی پیروی کریں. پھر مزید تشریح کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے جو تشریح کی ہے اس کا یہی مطلب ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آدم اور آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم اور تمہاری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں محمد کی بعثت ہو جائے تو تم سب ان کی مدد کرنا. گویا اب یہ اس کو تشریح اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام پیغمبر مراد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. فرماتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میثاق النبیین سے میثاق اہل کتاب مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لے لیا تھا. اس صورت میں یا مضاف محذوف مانا جائے گا، یعنی میثاق اولاد النبیین، یا بطور استہزاء میثاق اہل کتاب کو میثاق انبیاء فرمایا، کیونکہ اہل کتاب نے خیال کیا تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نبوت کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تو انہوں نے ایک اور ہی ترجمہ لے لیا، وہاں پہ مطلب لے لیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میثاق کی اضافت فاعل کی طرف ہے، انبیاء نے اپنی امتوں سے عہد لیا تھا. اس توجیہ کی تائید حضرت ابن مسعود اور حضرت ابی بن قعب کی قرات سے ہوتی ہے، اور ان دونوں کی حضرات کی قرات میں میثاق الذین اوتوا الکتاب ہے، النبیین نہیں ہے. اب پیارے دوستو یہ دیکھیں وہ قرآن پاک کی آیت جس کے اوپر تکیہ کر کے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی، ان کی تو قرات جو ہے وہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن کعب کی اور ہے. ٹھیک ہے جی، پھر فرماتے ہیں مگر صحیح مطلب وہی ہے جو سب سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے، وہی متواتر قرات کے موافق ہے. پس اللہ نے حضرت موسیٰ سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ تم خود حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ عیسیٰ پر ایمان لائے. شاہ صاحب، اور حضرت عیسیٰ سے بھی عہد لیا تھا کہ تم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشر برسول
याति मिन बादी इस्महु अहमद, फिर क़िरात इब्न मसूद और क़िरात मुतवातरा में कोई तज़ाद नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये शाह साहब आप ज़ाहिर है आप तो पढ़ लेंगे, हमने आपको दिखा दिया है। अब फिर ये बहुत जो लंबी गुफ्तगू कर दी आपने, लंबी गुफ्तगू कर दी आपने। जी जी शाह साहब, चले मैं मुख्तसर कर देता हूँ। मुख्तसर प्यारे भाइयों और शाह हाँ, मैं साहब, जवाब अर्ज करता हूँ, मैं जवाब एक अर्ज मिनट करता हूँ। शाह साहब, बात यहाँ पे है कि आप ये तासुर दे रहे हैं एक लंबे अरसा से कि नहीं, गोया आपका मामला और है, आपका मामला और है, ये तहरीरात और है, जो आपने तहरीरात पेश की ये और है। शाह साहब मैं पहले अपनी बात खत्म कर दूं ना। आपका केस और है, आपका केस बहुत और है, बताइए। ऐसा मैं अपना बात खत्म तो कर लूं, हमारा केस और नहीं है, आप करें। बनाते रहें। अच्छा प्यारे दोस्तों, बात ये है कि जहां तक आयत मिसाकुन नबीयीन का ताल्लुक है, हमने शाह साहब से पूछा, आपने देखा गुफ्तगू के शुरू में कि शाह साहब क्या रसूलन को आम करके इससे हर रसूल मुराद लिया जा सकता है? शाह साहब ने इसका बड़ी तहद्दी के साथ इनकार किया, लेकिन हमने आपको दिखाया ना सिर्फ ये कि अहले तशय्युअ की किताबों में, ना सिर्फ ये कि अहले हदीस उनकी किताब में, बल्कि शाह साहब की अपनी तफसीर। हाँ जी, या तो इनकार करें कि ये जो तफसीर मदरी है ये बरेलवी फिरका इसको नहीं मानता, इनकी अपनी तफासिर में वो बातें दर्ज हैं, रसूलन को आम लिया गया है, जो जमात अहमदिया के जब चौथे खलीफा ने लिया तो शाह साहब ने पिछले प्रोग्राम में उस बारे में ये बातें की थी कि गोया इन्होंने गलत बयानी की है। जहाँ तक मसीह इस्लाम की तहरीर का तल्लुक है, हम तो उनको मानते हैं, मसीह इस्लाम ने वहाँ पे मखसूस किया है उसको, और लेकिन जब अगर मखसूस ना करें आम ले तो उसकी भी इजाजत है, जैसे खलीफा राबे ने किया है। जी शाह साहब, आप इन इधर उधर नहीं जाना मेरे भाई, मेरी बड़ी नहीं आपसे नहीं, ओहो, इतना देखें, अब के इतनी ऊपर लंबी गुफ्तगू, और डॉक्टर साहब इतनी लंबी गुफ्तगू करके अब इधर उधर नहीं जाना। पहले मैं कौन सा इधर उधर गया हूँ? इधर उधर तो आप चले गए हैं, देखे ना। चले नहीं नहीं, ठीक है। इधर उधर तो आप गए हैं, इसलिए मैंने आप तो इधर आपकी उधर गए तवासीर हैं। मैंने तो नहीं नहीं आपकी नहीं 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 तवासीर आपके सामने पेश की है शाह साहब, नहीं, आपकी इधर तवासीर। देखें, देखें इधर उधर, पहली बात यह है कि इधर उधर आप गए हैं, आप मिर्जा साहब की कोई तहरीर नहीं दिखा सके, ये ऑन रिकॉर्ड आ गई चीज, ठीक है जी। यानी आपका खजाना, रूहानी खजाना खाली हो गए आपके, ठीक है, एक बात तो ये नोट कर लें, ठीक है। जो खजाना जिसको आप कहते थे आज आपके पास वो खत्म हो चुका, और इस वजह से अब आप तफसीर मजहरी की तरफ गए हैं, ये बात रिकॉर्डेड हो गई। देखें डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि पिछले अंबिया कराम से, आदम अलैहिस्सलाम से हजूर अलैहिस्सलाम के लिए लिया गया, और अगर ये रिवायत है कि हर आने वाले नबी से पिछले नबी के बारे में अहद लिया गया, ये मामला और आपका मामला और है। ये जितनी आपने गुफ्तगू की है वो हजूर अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया कराम के बारे में है, ये आप नोट फरमा लीजिए। आपका केस मैंने क्यों कहा जुदा है? इसलिए कभी जो भी आप रिवायत ला रहे हैं मेरे सामने, तफसीर कबीर में, वहां पर आपके नजदीक जिनको आप मुजद्दिद भी मानते हैं, उन्होंने जो मोतबर तरीन कौल है वो यही है कि तमाम अंबिया कराम से हजूर अलैहिस्सलाम के लिए मिसाक लिया गया। आज आप सूरह अज़ाब नहीं लाए, सूरह अज़ाब लाते तो फिर आप उधर जाते, लेकिन चलिए अच्छा हुआ आज आपने सूरह अज़ाब के ऊपर कलाम नहीं किया। एक है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी के बारे में तज़किरा करना, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का करना, ईसा अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के बारे। आपका और हमारा टॉपिक ये था कि हजूर अलैहिस्सलाम का भी कोई मुसद्दिक होना चाहिए, आपका ये दावा था। आपका दावा यह था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसद्दिक हुजूर अलैहिस्सलाम तो मुसद्दिक है पिछलों के, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुसद्दिक होना चाहिए। ये था आपका असल मौजू, जिसको आप छोड़ चुके हैं, जिसकी तरफ आप कलाम नहीं कर रहे। आप अब सहारा ले रहे हैं उन रिवायात का। रिवायात तो तफासिर में मिल जाएंगी आपको, इस पर कई दफा आपसे मेरा गुफ्तगू हो चुकी है। अब मतने कुरानी में जो मैंने अर्ज किया कि सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। इतना जो जोर दिया जा रहा है
یہ فقط اور فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے، اور روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ روایت بھی آ گئی، لیکن اصل آپ کا اور میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور ہی مرکز و محور ہے، سب نے حضور پر ایمان لانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے مصدق ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں قرآن مجید کو مصدق قرار دیا گیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصدق قرار دیا گیا۔ آپ یہ کہتے کہ نہیں، حضور کو بھی کوئی مصدق چاہیے، یہ ہے مسئلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کوئی مصدق ہونا چاہیے۔ میں نے یہ پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ ساری کائنات ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس نے ہونا وہ غلام بنے، حضور کا نوکر بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ساری کائنات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ احزاب میں جو میثاق لیا گیا، وہ اپنے مقام اور مرتبے اور اپنا نبوت یہ پیغام پہنچانے کا وہ انبیاء سے لیا گیا اور آپ سے لیا گیا۔ آپ کا جو مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے کوئی اور حضور کا مصدق ہونا چاہیے، یہ ہے مسئلہ آپ کا، جو کہ اس آیت مقدسہ میں کسی مفسر نے بیان نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مصدق چاہیے، نہیں، حضور سب کے مصدق ہیں۔ سورہ بقرہ میں حضور مصدق، آیت نمبر 102 میں نے پڑھ بھی دی ہے، میں دوبارہ بھی کہیں تو آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصدق فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے گا، سورہ انعام میں قرآن مصدق ہے، سورہ انعام، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھی۔ تو یہاں قرآن پاک کو مصدق قرار دیا گیا، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 101 آپ کی 102 ہوگی، اور اس میں کیا کہا گیا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہے۔ قرآن مجید نے نبی پاک سب کے مصدق، قرآن سب کتابوں کا مصدق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں کے مصدق، یہ ہے میرا مسئلہ جو میں نے عرض کر دیا، یہی میرا موقف ہے۔ لیکن آپ کے اوپر قرض ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی عبارت آپ نہیں دکھا سکے، اس آیت کے آپ نے جو ہے وہ مرزا صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے، اب آپ اور پیج پر ہیں اور مرزا صاحب اور پیج پر۔ جی بولیے ڈاکٹر صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، ایک تو میں عرض کروں گا، آپ جتنی دفعہ مرضی اس آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتائیں، بات وہی ہے جو ہم بات اب بیان کر چکے ہیں، بات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا آپ کو۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی انبیاء کے مصدق ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام خاتم النبیین دیا گیا ہے، اس کا یہ بھی تو ایک مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دعویٰ سے ادھر ہو گیا ہوں، نہ شاہ صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو آیت میثاق النبیین ہے، یہ ختم نبوت کے حق میں ایک دلیل ہے، اور آپ کی وہ دلیل ہم نے توڑ دی آپ کو یہ ثابت کر کے کہ شاہ صاحب آپ جو عوام کو یہ کہہ کے یہ تاثر دیتے ہیں، میں گمراہ کا لفظ استعمال کرتا چلیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا یہاں رسولن سے مراد صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اگر جماعت احمدیہ مسلمہ میں سے کسی نے اس سے مراد جو ہے وہ ہر رسول لے لیا ہے تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو گئی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے آپ کے اپنے گھر کے حوالہ جات پیش کر دیے ہیں جو آپ نے خود مانا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھے تھے۔ شاہ صاحب، یہ عجیب تحقیق ہے آپ کی، میں معاف کیجئے گا، آپ ہمیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں بغیر اپنے گھر کی کتابیں پڑھے ہوئے، یہ تو بہت غلط بات ہے شاہ صاحب۔ جہاں تک حضرت مرزا صاحب کی تحریر کا تعلق ہے، یہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، ہم مرزا صاحب کی تحریر کو ہم نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ یہ اب آپ کے ذمہ ہے، آپ ہمیں حضرت مرزا صاحب کی کوئی تحریر دکھلاتے جس میں یہ لکھا ہوتا کہ یہاں پر رسولوں سے مراد صرف
خاص آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کے علاوہ ہر رسول مراد نہیں لیا جا سکتا، تو پھر تو ہم آپ کی بات مانتے۔ جب ہم نے آپ کو بتا دیا، دکھا دیا کہ حضرت علی نے بھی کرم اللہ وجہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو ہے اس سے خاص مراد لیا جا سکتا ہے، اور ساتھ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا کہ جو ہر کو رسول مراد لیا جا سکتا ہے۔ آپ کی اپنی تفاسیر یہ بتا رہی ہیں کہ جو ہم نے موقف اپنایا ہے کہ یہاں خاص بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر رسول بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ محترم شاہ صاحب، آپ کا موقف کہ یہاں پر تو عام رسول لیا نہیں جا سکتا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، نہ صرف وہ غلط ثابت ہوا بلکہ آپ کی اس جو پوائنٹ ہے اس کے مطابق، آپ کے اس معیار کے مطابق شیعہ تفاسیر گستاخی کر رہی ہیں۔ پھر حضرت جو آپ کے ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں، میں نیچے دیکھ رہا ہوں شمس الدین صاحب آئے ہوئے ہیں، شمس الدین صاحب کے بڑے ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان کو وہ جو ہے آپ کے نزدیک پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کی ہے، کیا تفسیر مذہبی والوں نے حد تک کی ہے؟ تو شاہ صاحب دکھانا آپ نے تھا، حضرت مرزا صاحب کے کلام سے آپ نہیں دکھا سکے۔ حضرت مرزا صاحب کے کلام کو ہم تو مانتے ہیں، پھر یہ کہ ختم نبوت کا آپ کا دعویٰ تھا کہ اس سائز سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، یہاں پہ تو کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں آپ کی ختم نبوت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گویا قرآن پاک میں یہ لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اس آیت میں تو کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں۔ تو دعویٰ تو آپ نے اپنا ادھر ادھر کر گئے ہیں شاہ صاحب، اپنی بات سے نہ پھریں۔ اب کیا ہی اچھا ہو آخر پہ کہ ان تفاسیر کے بارے میں اب جو کہتے ہیں نا خوب کھل کے یہ بیان دیں کہ انہوں نے گمراہی اختیار کی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیں نا، نبی آپ مانتے ہیں اور حوالہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ آج امتی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں مرزا صاحب کی کتاب سے دکھائیں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجیے گا، میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ کا کیس اور کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، مجھے دکھا دیجیے کسی تفسیر میں۔ یہاں پر جو بھی رسول ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق، یہ جو مصدق ہے یہ آخری جو مصدق ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے پہلوں کی وہ تصدیق کرتے رہے، پہلے جو ہے ایک دوسروں کا اعلان کرتے رہے، لیکن یہاں جو آیت مقدسہ میں آپ دیکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں ختم نبوت بھی ہے۔ ثم جاءکم رسول، یہاں تاکید دیکھیے گا، لتؤمنن بہ، تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اقرار کیا۔ میں نے آگے مقامات پڑھے، وہ آپ نے ٹچ بھی نہیں کیے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اور انبیاء کرام اپنی امتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتے رہے، اپنی امت کو بھی کہا کہ وہ آخری رسول جو ہے تاکید کے ساتھ، اور تمام جو ہے اس کے جو ہے وہ غلام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ساری کائنات کو تشکیل دیا گیا۔ تو یہاں پر تفسیر کبیر دیکھیے، اس میں بھی فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر خازن میں رسول سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تفسیر ابن کثیر میں رسول سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا کہ وہ رسول آئیں تو تم نے اس رسول کی جو ہے وہ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ اور میں نے آپ کو مرزا صاحب کا بتایا کہ مرزا صاحب کو آپ نے وہ چھوڑ دی، اس کے بعد مرزا صاحب کا آپ نے ترجمہ بھی نہیں پڑھا۔ وَاذْكُرْ، یاد کر، خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو میں آیت مقدسہ پھر پڑھتا ہوا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ جو ثم ہے یہ تراخی کے لیے کہ تمام رسول آ چکے اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، خطاب انبیاء کرام کو ہے، خطاب انبیاء کرام کو یہاں پر ہے کہ جب وہ رسول آئے تو اس رسول کی ذات مقدسہ اور نکرہ لے کر خاص لیا، مرزا صاحب نے لیا۔ دیکھیں نا، اب آپ کے لیے تو دلیل اور چاہیے کوئی نہیں۔ اب آج ڈاکٹر یحییٰ صاحب مرزا صاحب کی بات نہیں مان رہے، یہ بھی آن ریکارڈ آ گئی بات۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے یہاں رسول سے مراد
صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ گستاخ تھے ان کو جواب دے دیا, تو مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پہ اور جواب ہوگا, دوسرے موقع پہ اور جواب ہوگا, جواب بدلتے رہیں گے. جواب ایک ہی ہوتا ہے جن کو دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام اگر وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام, میرا یہ دعویٰ یہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی مصدق نہیں ہے کہ جس کی حضور کو ضرورت ہو. یہ اصل مسئلہ آپ نے دکھانا یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصدق کون ہے؟ کوئی نہیں ہے, کسی مفسر نے لکھا, چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو. مصدق جو ہے تمام انبیاء کرام, یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن, آخر میں یہ مصدق ہے. اور میں نے سورہ آل عمران میں, سورہ انعام میں قرآن مصدق ہے, اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق قرار دیا گیا. ابھی جتنے بھی آپ حوالہ جات ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں وہ حضور سے قبل کے ہیں, پہلے انبیاء کے ہیں. عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی کا دور نبوت نہیں ہے. سارے انبیاء کرام کا بھی جو اتنی بھی آپ روایات پڑھ رہے ہیں وہ حضور سے پہلوں کی ہیں. اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب. وہ جتنے بھی آپ روایات لیں گے کہ پہلے نبی نے اس کی تصدیق کی, وہ حضور سے پہلے کی ہے. سوال یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن, تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے. اور اقررنا, انبیاء کرام کا جو اقرار کرنا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سارا معاملہ. پھر آگے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, یہ ساری جو شان اور عظمت ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہی سبب ہے کہ آپ کے مرزا صاحب 4 مقامات پر جواب دیتے ہوئے انہی آیات مقدسہ کو کوڈ کر کے تمام نبیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی قرار دے رہے ہیں. اس لیے آخر میں جو مصدق ہیں قرآن مجید میں بھی وہ مصدق حضور, لازم بات ہے پہلے انبیاء کرام وہ پہلی کتابوں کی مصدق ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی مصدق ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی مصدق ہے پچھلوں کے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے وہ تمام کی مصدق ہے, تمام انبیاء کرام کی مصدق ہے. تو یہ آیت مقدسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بھی بیان کر رہی ہے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا حوالہ میں نے دینا, یہ آپ کی زیادتی ہے ڈاکٹر صاحب. مرزا صاحب کا حوالہ آپ تلاش کریں, یہ آپ کا کام ہے. بہت شکریہ. ابھی 5-7 منٹ اور ہے, 3:30 ہونے والے ہیں, تو میرے خیال میں آپ گفتگو کو آپ وائنڈ اپ کیجیے گا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ شاہ صاحب. میں وائنڈ اپ ہی کرتا ہوں. بات یہ ہے شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ نبی آپ مانتے ہیں, حوالہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. شاہ صاحب میں جن کو نبی مانتا ہوں, میں نے آپ کو دکھا دیا کہ مرزا صاحب نے وہاں پر ایک خاص جو حالات تھے اس کے مطابق جو رسولن کا آپ نے ترجمہ لینا تھا وہ آپ نے لیا, اور بالکل درست لیا, اور ہم اس کو مانتے ہیں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ ایک بات حضرت مرزا صاحب کی طرف بول رہے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ جو ترجمہ انہوں نے لیا ہے, جو مفہوم لیا ہے, اس کے علاوہ مفہوم ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ حضرت مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 451 پر فرماتے ہیں, لیکن زمانہ کی ضرورت سے ایسا فرماتے ہیں, اور علی حاصل قیاس قرآن کریم کے دقائق و معارف و حقائق بھی زمانہ کی ضرورت کے موافق ہی کھلتے ہیں. اس لیے مرزا صاحب نے تو جو میں نے بات عرض کی تھی, مرزا صاحب نے اس بات کو منع نہیں کیا کہ قرآن پاک کے جو دقائق اور معارف ہیں وہ حضرت مرزا صاحب نے جو بیان کر دی ہیں اس کے علاوہ کوئی بیان کرے تو وہ غلط ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب ویسے وہاں پر کرتے ہیں, ادھر ادھر جا کے وہاں پر معاملات بڑھا کے چڑھا کر پیش کرتے ہیں جہاں پر آپ میں اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو. جہاں تک آیت میثاق النبیین کا تعلق ہے, ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ جس طرح جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو ہیں بعض مفسرین اور حضرت مرزا صاحب نے بعض مخصوص حالات میں اس کو خاص کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, اسی طرح بعض دوسرے مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے. اسی طرح آپ کے مفسرین بعض اپنے جو تفاسیر کے حوالے دیے انہوں نے خاص کیا ہے, بعض نے عام رکھا ہے. دونوں جائز ہیں. جب دونوں ہی جائز ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک بات. اچھا, پھر آپ نے شاہ صاحب یہ ثابت کرنا تھا کہ اس آیت میں قطعیت و دلالت
کوئی ختم نبوت یہاں سے ثابت ہوتی ہے، وہ تو اب ثابت ہی نہیں کر سکے. جب یہاں پر خاص بھی نکل سکتا ہے، عام بھی نکل سکتا ہے، تو پھر ختم نبوت کیسے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آپ نے کہا جی کہ آپ نے جو ہے مختلف مقامات جو ہے سورہ اسی آیت کے پڑھے ہیں، میں نے ان کو ٹچ ہی نہیں کیا. شاہ صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کے مفسرین ہمارے مفسرین آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایک شاہ صاحب اکیلے رہ گئے ہیں، تو شاہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ جا کر اپنی اصلاح کریں. آپ کے شیعہ مفسرین آپ کے خلاف ہیں، ثناء اللہ امرتسری صاحب آپ کے خلاف ہیں، تفسیر مظہری آپ کے خلاف ہے، تو جا کے اپنی اصلاح کریں شاہ صاحب. مجھے کیا ضرورت ہے میں بار بار اس آیت کو پڑھوں؟ ٹھیک ہے جی. اچھا پھر جی آپ نے ڈاکٹر صاحب گزارش ہے، میرے پاس مجھے 2-3 منٹ ابھی ہے، میں نے 3:30 بجے ختم کرنا ہے. گزارش یہ ہے، میں بولوں اب جی کافی آپ نے بولے لمبی بولے گفتگو کر لی. پہلی بات ٹھیک یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو معاملات کو گڑبڑ کر رہے ہیں، مجھے دکھائیے کس مفسر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول نبی پیدا ہو سکتا ہے. آپ کا موقف ہے، آپ اس کے بعد نبی پیدا ہونے کے قائل ہیں. جتنوں کے حوالے ایسا دیے کوئی میں ایک. اسی کا جواب دینے لگا تھا، آپ نے بیڈن میں کاٹ دیا. میں دے دوں اس کا جواب؟ جی بولیں. شاہ صاحب ہماری یہ آج کی گفتگو یہ اس موضوع پہ ہو ہی نہیں رہی کہ کس نہیں مفسر اس نے لیے نہ ابھی آپ نے کاٹا تو مجھے آپ کو کاٹنا پڑے گا. اس نہیں لیے مجھے ڈاکٹر بات صاحب سنیں نا، میری بات جب سنیں، میں موضوع اس پر کا جواب دیکھیں دینے لگا ہوں. جب موضوع شاہ پر صاحب میری ڈاکٹر بات صاحب کو دیکھیں مکمل ہونے دیں. جب موضوع پر نہیں دیکھیں میں نے بھی آپ نے بھی دیکھیں، آپ نے بھی حیات اور وفات میرا بھی یہ موضوع نہیں ہے. میں نے ایک چلیے آپ حوالہ بیان دیا کر موضوع. لیجیے. چلیے کوئی بات نہیں، میں نہیں دیکھتا ہوں پھر بتا دوں گا. ٹھیک ہے نہیں آپ کریں. گزاری یہ ڈاکٹر صاحب، موضوع مجھے پتا ہے. آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے؟ مجھے موضوع کا پتا ہے. آپ نے جو کہا کہ ہمارا اور مفسرین ایک ہی پیج پر، میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں. آپ نے یہ بات کہی تھی، یہ تو مجھے اب کہنی پڑ رہی ہے نا. دیکھیے مجھے آپ نے قاضی ثناء اللہ جو ان کا دکھانا ہے، ثناء اللہ امرتسری صاحب کا دکھانا ہے. انہوں نے اس رسول سے مراد، یہ نوٹ کر لیں سارے جو سننے والے ہیں، رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول لیا ہو. یہ آپ نے دکھانا ہے. عقیدہ ختم نبوت تو ہمارا ثابت ہو گیا. رسول ان کے بعد کوئی رسول ہے، اس رسول ان سے بعد کوئی رسول ہے، یعنی اس رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجھے کسی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ یہاں رسول ان سے مراد نبی پاک کے بعد کوئی رسول ہے. یہ تو آپ نہیں دکھا سکے اور نہ دکھا سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو سمجھ آئی، وہ مرزا صاحب کو اس آیت کی تفسیر سمجھ نہیں آئی. آج ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معارف سمجھ آئے ہیں، ہمیں اس کے رموز سمجھ آئے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ بات مرزا صاحب کے دماغ میں نہیں آئی. مفسرین کرام نے تو تمام اقوال لکھ دی ہیں، جو قول ہو سکتا تھا. آپ نے سورہ زخرف میں بھی قول دکھائے، میں نے ان کو اقوال کو رد کیا. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو سب سے بڑی، آپ جس مشکل میں پڑ چکے ہیں، آپ کے الفاظ وہ نہیں ہے. مانوی اعتبار سے آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اس وقت ڈاکٹر اپنا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو معارف رموز ان کے دعوے میں آپ کو دکھاؤں، وہ کسی موقع پر اور ہمارے کوئی اور ساتھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کو مرزا صاحب کی کافی باتیں یاد ہیں، مجھے اتنی یاد نہیں ہے. تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں گفتگو میں کہ مرزا صاحب نے وہ معارف جو ان کو سمجھ نہیں آئے، آج ان کے امتیوں کو سمجھ آ رہے ہیں. انہوں نے نہیں لکھے کیونکہ روحانی خزائن میں نہیں. اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ دکھائیں. اور پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن مفسرین کے آپ نے نام لیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے یہ دکھانا ہے کہ یہاں اس رسول کے بعد، اگر اس رسول سے مراد، یہ دونوں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول سے مراد نبی پاک بھی لے رہے ہیں، کوئی اور رسول لے رہے ہیں. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ کسی اور کو رسول لے رہے ہیں. یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، جس پر سارے حضرات جو ہیں، آپ کی کوئی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے رسول سے مراد نبی پاک لیا ہو اور اس کے بعد پھر کہا ہو کہ یہ رسول ہے جو مصدق ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ آپ مجھے نہیں دکھا سکیں گے. اس لیے میرے محترم، یہ عقیدہ ختم نبوت، آیت مقدسہ حضور کی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے. اور پہلے انبیاء کرام وہ آتے رہے، سورہ اعراف میں انبیاء کرام آتے رہے، لیکن قل
या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। तो आखिर में तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अब हजूर की आमद के बाद अब किसी नबी की विलादत नहीं होगी। जिसने पैदा होना चाहता वो पहले पैदा हो चुके। अब जिसने भी रसूल को से मुराद हजूर अलैहिस्सलाम को लिया, हजूर के बाद किसी और नबी की कोई गुंजाइश पैदा होने की नहीं है। ये मेरा मौक़िफ़ है, मैंने जो बयान करना था बयान कर दिया। और मिर्ज़ा साहब की कोई तहरीर आप नहीं दिखा सके, यही मामला था। पिछली जो गुफ्तगू थी उसमें भी मैंने यही अर्ज़ किया था। आपने कहा था कभी मैंने पढ़ा नहीं है। जी आपने कहा था शाह साहब मैं पढ़ा नहीं। आज आप पढ़ के आने के बावजूद भी मिर्ज़ा साहब की कोई तहरीर नहीं दिखा सके जिसमें उन्होंने आयत मिसाक सुम्मा जाअकुम रसूलुन से मिर्ज़ा साहब ने कहीं लिखा हो कि जनाब यहाँ पर मैंने नबी पाक को भी लिया है, और नबी पाक के अलावा हजूर के बाद, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, नबी पाक के बाद किसी मुफस्सिर ने लिखा हो कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी किसी नबी रसूल की विलादत होगी। जितनी आप हवाला जात दे रहे हैं वो हजूर से पहले अंबिया कराम का। जी डॉक्टर साहब बोलिएगा। मैं आप इजाजत चाहूंगा डॉक्टर साहब, जी ठीक अगर है। आपने कोई सवाल करना है तो कर लीजिए। मैंने आखिर पे सिर्फ इतना अर्ज करूंगा शाह साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि जहां तक इस आयत का ताल्लुक है, आप बिल्कुल साबित नहीं कर सके कि इससे खत्म नबूवत आप वाली जो है वो साबित होती है, नंबर एक। दूसरा ये कि अगर ज़फ़रुल्लाह शाह साहब अपने घर से कोई मेयार लेके आ जाएं कि जी साबित करें कि किसी ने लिखा हो कि कोई नबी पैदा नहीं होगा, है जी, पैदा का लफ्ज़ है जी, और अपने घर का मेयार हो, कोई हदीस में ऐसी बात ना हो, कुरान पाक में ऐसी बात ना हो, तो मैं उसका मुझे ज़रूरत क्या है कि आपके घर के जो मेयार हैं उनके जवाब देता फिरूं। मैं तो यहाँ पर कुरान पाक की हदीस की बात करने के लिए हमारी टीम यहाँ बैठी है। हम ज़फ़रुल्लाह शाह साहब के जो ज़ाती मेयार हैं उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है जवाब देने की। वो जो ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जिनको उनके अपने अहले तशीह अहबाब जो है उन्होंने झुठला दिया है, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने झुठला दिया है, और उनके अपने घर की तफसीर साफ़ी ने झुठला दिया है। आखिरी बात, आपने हजरत मिर्जा साहब की बार बार कह रहे हैं कि जी हमने मिर्जा साहब की बात नहीं मार रहे। कितनी दफा, अब मैं कितनी दफा शाह साहब खोल के दोनों दसा कि मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि हजरत मसीह सलाम ने एक खास हालात में अगर तहरीर बयान की है और साथ ये भी लिख दिया कुरान का पाक के मारफ जो हैं वो जमाने के साथ साथ उनके मुख्तलिफ मारफ हो सकते हैं, और सबको पता है हो सकते हैं। आपके मुफस्सिरीन ने भी वही बातें की हुई हैं, तो फिर आपका बार बार एक ही बात को बयान करना बनता नहीं है। और फिर आखिरी बात, आपने ये तहरीर दिखलानी थी कि मिर्जा साहब ने कहीं लिखा हो कि जो मैंने मारफ बयान कर दी है कुरान पाक के, मेरी जो जमात है उनके ऊपर फर्ज है कि उसके अलावा कोई भी कुरान पाक का जो है वो मौकफ ना ले। तो वो तो आप तहरीर नहीं दिखा सके, इसलिए आपकी ये बात बनती नहीं है। जज़ाकल्लाह, आप आए। जी आप नहीं डॉक्टर साहब, आपने एक दो मेरे साथ जो है ना जुमले ज्यादा कर दिए हैं। आपने जितने करने चाहिए लिमिट से आगे चले गए हैं। देखिए, आप आइंदा को निशिस्त रख लेंगे। मैंने पिछले कहा कि कुरान मजीद ख़त्म नबूवत की बात करता है और इजराए नबूवत की नफ़ी करता है। ये जो पैदा होने वाली बात है ना, ये हम कुरान मजीद से रख लेंगे किसी मौके पर, और मैं कुरान पाक से आपको साबित करूंगा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। वो हम कुरान पाक से बात कर ले। एक बात नोट कर लीजिए, मेरा नहीं, घर का नहीं, ये कुरान मजीद का मौजू है, हम इंशाल्लाह उस पर कलाम करेंगे। दूसरी बात डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज, आपके ऊपर तरस भी आ रहा है, यकीन जानिए। बाकी ये कोई आर्श किस्त का मामला नहीं है। यानी आपने जिस हस्ती को नबी माना, एक तरफ कह रहे हैं कि जो छुपे हुए खजाने थे मिर्जा साहब आए, उन्होंने जनाब हिकमत दानाई के दरिया बहा दिए। कुरान जो लोगों को 14 सदियों से समझ नहीं आ रहा था, मिर्जा साहब आए, उन्होंने वो आयतें जो लोगों को नहीं समझ आ रही। अब आप कह रहे हैं कि आपके मुफस्सिरीन, और ये जुमला नोट कर ले, आपके मुफस्सिरीन ने भी कहीं कहा है और हमारे मिर्जा साहब, इसका मतलब है मिर्जा साहब आपके नजदीक तो हमारे मुफस्सिर जो हैं उनकी तरह ही है ना। आज आपने ये भी कह दिया। आपने यानी मिर्जा साहब भी जो है उनको मारिफ नहीं समझ आए, तो मुफस्सिरीन को नहीं समझ आया। मुफस्सिरीन आप देखेंगे तो रवायात, इसराइली रवायात, हमारे बाद मुफस्सिरीन ने इसराइली रवायात भी ले आए हैं तफसीर में, आपको दिखा दूंगा। मैं उनको नहीं मानता। इसका मतलब है कि मिर्जा साहब भी आपके लिए आम जैसे मुफस्सिर होते हैं वैसे हैं। हम बाज मुफस्सिरीन बड़े शानदार लिखा है, हम उनको मानते हैं, लेकिन जहां मकाम नबूवत के खिलाफ कोई मुफस्सिर भी हो, जैसा कि इमाम राजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बजाय ये कि मैं नबी को झूठा कहूं, मैं रावी को झूठा कहूंगा।
تو یہ معاملات دیکھیں، اب مجھے آپ پر اس لیے ترس آ رہا ہے کہ آج آپ مرزا صاحب کو جی اتنا جی صاحب نیچے لے آئے ہیں مفسرین نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں ڈاکٹر صاحب، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ جی جی رہا، جی آپ نے جو کہا ہے، آپ نے بڑی آشیا رائے کی ہے میری طرف سے بھی، آپ نے گھر سے لے کر آئے ہیں، یہ جملے آپ نے کہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ترس اس لیے آ رہا ہے کہ ہاں جی تو اس کو لہذا چھوڑیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کہہ رہے ہیں ظفر اللہ شاہ مرزا صاحب کی حوالہ جات لے کر آئے، ایک طرف تو آپ جناب ٹی وی، آپ یہ یوٹیوب پر سب کو آپ نے، یہ مرزا صاحب نے جو قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا 1400، آپ کسی مفسر کو بھی نہیں مانتے، امام راضی نے جو لکھا اس کو مان لیں، جن کو آپ مجدد مانتے ہیں انہوں نے جو لکھا ان کو مان لیں۔ تو میرے محترم، میں گھر سے نہیں لایا، قرآن مجید ختم نبوت کی بات کرتا ہے، اور آج آپ نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب کو وہ معارف جو وہ نہیں لکھ سکے، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے، جو وہ نہیں لکھ سکے آج ڈاکٹر یحییٰ صاحب لکھیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اجازت چاہتا ہوں، کوئی جی میں آخری بات اونچا بالکل نیچا آخری جملہ بات ہو، گفتگو میں جزاک اللہ جملہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن ڈائیلاگ میں یہ بات جی ہوتی جی رہتی، کوئی بات نہیں۔ جزاک اللہ آپ نے جو آخری مجھے بات کوئی کہا، شاہ صاحب جی جی آخری بولیے، بات آخری آخری بات مجھے اجازت نہیں دیں مجھے گے، بھی آپ مجھے پہ اجازت جی دیں، مجھے بھی آپ آپ پہ بولیں گے بہت تو پھر ترس میں آ بولوں رہا گا۔ ہے جی جی نہیں بالکل آخری بات مجھے آپ پہ اچھا، بہت ترس آ رہا ہے کہ شاہ آپ صاحب نے مجھے پتا، مجھے تفسیر پتا آپ نے جوابی وہی جملے میں نے ہاں کہے ہیں وہ آپ نے اسی جواب لیے میں کہہ لیں شاہ ڈاکٹر صاحب صاحب، اجازت دیتا ہوں۔ اپنی تفاسیر نے آپ کو جھلا دیا ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ مجھے بھی آپ پہ بڑا ترس اچھا آ رہا ہے اچھا، ٹھیک ایک ہے سوال کا جواب دے دیں، مفسر اور آپ کے نزدیک مفسر اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب برابر ہیں؟ جی شاہ صاحب ہاں میں جزاک اللہ آپ نے پوچھ لیا میں وہی جواب دینا تھا آپ نے کہا میں شاہ صاحب اور میں آپ ہر کی مدد، دیکھیں مفسر ڈاکٹر صاحب، میں بتا میں تو دیتا آپ ہوں کی شاہ مدد کر رہا صاحب ہوں، میں تو شاہ صاحب آپ میں کی بتا مدد دیتا کر ہوں رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ میں تو آپ بہت کی بہت مدد کر شکریہ رہا ہوں۔ میں جزاک اللہ شاہ صاحب ہر مفسر کی ہر وہ بات جو کہ ہمارے حق میں ہے ہم اس کو لیں گے اور مفسر کی ہر وہ بات جو حق میں عدل نیک بات واضح طور پر بیان کر دی ہو اور اس کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں لیں گے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کو حکم و عدل قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک حضرت مرزا صاحب وہ حکم و عدل ہیں جزاک اللہ لیکن آپ نے تو کہا کہ مرزا صاحب کو وہ جو ہے نا معارف سمجھ ہی نہیں آئے، آپ نے تو یہ کہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا شاہ صاحب آپ کو سمجھ نہیں میری بات نہیں آپ نے یہی کہا ہے کہ وہ آپ مرزا صاحب نے نہیں پوری لکھی، اس کے ویڈیو کو مرزا صاحب پوری ویڈیو کو نہیں ریپیٹ کر دیں نہیں اور آپ نے کہا ہے کہ وہ معارف، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ معارف جو ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں روحانی خزائن پڑھ رہو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، تو آج آپ کہہ رہے ہیں روحانی خزائن کے علاوہ بھی کوئی پڑھنا چاہیے آپ کو؟ شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے اس پوری ویڈیو کو جا کے ریپیٹ کیجئے گا سنیے گا اور وہ حصہ جس میں نے یہ بات کی ہو وہ کاٹ کے آپ نے مجھے بھیجنا ہے یہ آپ کے اوپر فرض ہے اگر نہ بھیجے تو پھر آپ کو پھر اگلے پروگرام میں آپ کو کہنے پڑے گا کہ آپ کو غلطی لگی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے دیکھیں نہیں وہ جب فیصلہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ فیصلہ تو سننے والے کریں گے، وہ چلے چھوڑ ٹھیک ہے دینا میں نے شاہ کر، صاحب چلے ٹھیک ہے اب وہ بات یہیں پہ ختم کرتے لیکن دیکھیں یہ اگلی بات آخری، آپ نے چونکہ آپ کی جو پرانی وارداتیں آپ نے میری طرف کی جو گفتگو آئی ہے میں لکھ دیتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ اور ظفر اللہ شاہ کی گفتگو، لیکن آپ اوپر جو حاشیہ آرائی کرتے ہیں نا وہ آپ بددیانتی کرتے ہیں، پبلک پر چھوڑیے وہ کیا ہیں فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے میں یہ جزاک نہیں، اللہ چونکہ ماضی نہیں میں ماضی کی آپ کی جتنی مولوی بھاگ گیا، مولوی ڈر گیا، مولوی لاجواب ہو گیا، یہ چھوڑا پن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ شاہ چھوڑا صاحب وہ پن لوگ نہ خود ہی کریں۔ فیصلہ کر لیں گے نہیں وہ نہیں لوگ نہیں خود ہی ہاں فیصلہ کر میں اس لیے بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کی ماضی کی جتنی یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا آپ کیا لکھیں گے، مولوی ڈر گیا، مولوی بھاگ گیا، مولوی لاجواب، پلیز آپ جو آپ نے بات کی ہے، اچھا جو میں نے کی ہے، ٹھیک ہے آپ کی کوئی بات کمیونٹی نہیں بھی کوئی سنے بات گی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کی کمیونٹی بھی سنے گی، میری کمیونٹی بھی سنے گی، ٹھیک ہے، فیصلہ ٹھیک ہے پبلک پر کوئی چھوڑیں، مسئلہ نہیں ٹھیک ہے۔ کوئی اور مسئلہ اب نہیں میں اجازت وہ چاہوں گا، اگر آخری میرے بات شاہ صاحب متعلق ڈاکٹر صاحب، نہیں میری بات جی سنیں، پھر اب میرے متعلق کوئی بات کرنی ہے، میری ایک آپ سے ریکویسٹ تھی، مجھے سٹریم پہ بلائیے، کھل کے میرے بارے میں بولیے، لیکن جب میں موجود نہ ہوں تو یک طرفہ بڑھ کے نہ ماریے گا، یک ٹھیک طرفہ ہے بڑھ کے شاہ نہ صاحب ماریے گا، بس ٹھیک ہے آخری بات جی۔ یہ آپ شمس الدین صاحب کو اپنا نمائندہ کے طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ نیچے وہ موجود ہیں جن کو میرے نہیں سے میں نے یاد ہے کب کہا تھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ جھوٹ، چلیں یہ ٹھیک آپ ہے غلط کوئی بیانی بات کر رہے ہیں، نہیں اس سے آپ مطلب غلط آپ کا جھوٹ بول نمائندہ رہے نہیں ہے کوئی بات نہیں نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک دیکھیں ہے بچوں، کلیئر ہو اب گیا آپ نا بچوں والی، کلیئر ہو اب گیا آپ بچوں والی باتیں کر، اب آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بچوں چلیں والی کوئی باتیں کر بات رہے ہیں۔ نہیں شاہ صاحب میں نے کلیئر کر لی ہے نا کوئی آپ نے کہا کہ شمس الدین صاحب نیچے آئے ہوئے، مجھے تو پتہ نہیں نیچے کون آئے کون نہیں آئے، چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ ٹھیک ہے کیوں میں نے پریشان ہوتے دیا ہیں، تھا آپ نا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟
जो कुछ देखें चले डॉक्टर शाह साहब, साहब वाजिब कोई बात गुफ्तगू, नहीं, चलिए देखिए डॉक्टर जज़ाकल्लाह साहब मेरी बात सुने, जज़ाकल्लाह। बात सुने, हो सकता है आपकी गुफ्तगू में कोई कमी हो, मेरी जुमले में कोई बात रह गई हो, पब्लिक पर छोड़ें, आप भी सुने, मैं भी सुनता हूँ, आइंदा गुफ्तगू जारी रहेगी, डायलॉग का कल्चर बनाएं। मैं जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेट स्पीच के खिलाफ हूँ, अब्यूजिव लैंग्वेज के खिलाफ हूँ, मैं डायलॉग का कायल हूँ। डायलॉग करें, जी आप शाह अपने साहब, जेल में जो चलें शाह आपके साहब वो बताएँ, आप करें। टाइम मिला है ना आपको? टाइम मिला है ना अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं नहीं, वो तो मिला है, तो आप देखिए ना, जज़ाकल्लाह। आपने चलें, देखा ना, चलो आपने दुआ में याद आपने भी रखिएगा। डॉक्टर साहब मेरी फोटो लगाई है, अपनी फोटो ना, ना लुकमान साहब की लगाई है, ना रफाकत साहब मेरी कल्ले दी फोटो लाई है, तुसा ये भी ज्यादती है ना ਤੁਹਾਡੀ। आप बहुत बड़े आलिम हैं, मैं तो आलिम तो नहीं हूँ ना नहीं शाह साहब। नहीं, इंज नहीं, बड़े बड़े आलम नहीं। एक बात ये है, आपकी अपनी 5-6 तस्वीरें लगानी थी ना, मेरी अकेले की लगाई है। ये शमसुद्दीन चलें, भाई साहब से कोई करें बात गुफ्तगू, अगर वो नहीं। तशरीफ लाए हुए हैं तो ठीक उनसे आप बात करें, उनका मौका दीजिएगा। उनका शिकवा होता है ठीक है, डॉक्टर साहब मेरे साथ जज़ाकल्लाह। बात नहीं करते। डॉक्टर साहब आखिरी चलें, पैगाम, जज़ाकल्लाह शाह साहब। उनका शिकवा होता है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ बात नहीं करते, उनका ये शिकवा होता है, उनको बात करने दीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का। इंशाल्लाह जो है अवाम ने बहुत इससे सीखा होगा। जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसनल जज़ा। फिर इंशाल्लाह बात होगी।